احمدی حضرات کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا وہ مسلمان ہیں؟ کہ ہر وہ شخص جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، مجھ کو کوئی حق نہیں ہے کہ میں اس کا انکار کروں۔ اللہ کے لگائے گئے حکم کو آگے صرف بیان کرتا ہے۔ لوگ کیا سمجھیں گے یہ بھی مسلمان ہیں اور وہ بھی مسلمان ہیں، ہماری آیتوں کا انکار نہیں کرتے الا الکافرون، مگر کافر۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیل آف دی پروفٹس، کہ ہماری آیتوں کا انکار صرف کافر کرتے ہیں۔ تو آیت کا انکار جب ہو گیا تو ثابت ہو گیا وہ کافر ہے۔ جس نے کفر کیا ایمان کے بعد، کیا صدیق اکبر کو پتہ نہیں تھا کہ یہ حکم اللہ کے علاوہ کوئی نہیں لگا سکتا؟ احمدی حضرات کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا وہ مسلمان ہیں؟ دیکھیے میرا نقطہ نظر، اور ذرا دل تھام کے سن لیجئے، وہ ہمیشہ سے یہ ہے کہ ہر وہ شخص جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، مجھ کو کوئی حق نہیں ہے کہ میں اس کا انکار کروں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا تلبسوا الحق بالباطل، صدق اللہ العظیم۔ پچھلے دنوں ایک کلپ سنا غامدی صاحب کا، جس میں مرزا قادیانی کے حوالے سے ان سے سوال ہوتا ہے، تو وہ کہتے ہیں جی کہ مجھے کسی کو کافر کہنے کا کوئی حق نہیں۔ یعنی ان کی بات کا مقصد یہ تھا کہ کسی کو کافر کہنے کا حق ہمارے پاس نہیں، یہ صرف اللہ کا حق ہے، یہ ان کے بقول تھا۔ اور پھر اس بات کو وہ بنیاد بنا کر کہتے ہیں کہ ہم کسی پر کفر کا فتویٰ یا کافر ہونے کا حکم نہیں لگا سکتے۔ یہ بات ان کی ٹھیک ہے، ہم مانتے ہیں کہ کفر کا حکم لگانے کا حق فقط اللہ کو ہے۔ کوئی بھی مفتی کسی پر کفر کا فتویٰ لگاتا ہے تو وہ اپنی طرف سے حکم نہیں لگاتا، اللہ کے لگائے گئے حکم کو آگے صرف بیان کرتا ہے۔ تو بیان کرنے کا حق ہوتا ہے۔ اب اس بات کو وہ بنیاد بنا کر، چونکہ لوگوں کا مزاج یہی ہے کہ وہ کہتے کسی کو کافر نہ کہا جائے، تو لوگوں کے مزاج اور ان کو خوش کرنے کے لیے یہ انداز اختیار کیا انہوں نے۔ اگر یہی بات ہے کہ کسی کو کافر نہیں کہنا، کوئی بندہ کلمہ کفر بولے اس کو کافر نہیں کہنا، وہ چاہے اپنے آپ کو چور کب کہتا ہے میں چور ہوں، وہ کہتے ہیں جی کہ وہ خود کہے میں مسلمان نہیں ہوں کافر ہوں، تو پھر تو ہم کہیں گے جب وہ خود کو مسلمان کہتا ہے تو ہمیں حق نہیں کہ ہم انہیں کافر کہیں۔ تو چور کب کہتا ہے کہ میں چور ہوں؟ ہم کافر بناتے نہیں، تکفیر نہیں کرتے، بلکہ اس کے کیے گئے کفر کو صرف ظاہر کرتے ہیں دلائل کی بنیاد پہ۔ جو دلائل قرآن و سنت کے ہیں، اللہ نے جو حکم بیان کیا اس کو سامنے رکھ کر اللہ کے لگائے گئے حکم کو صرف لوگوں کے سامنے بتایا جاتا ہے۔ اب یہ کہنا کسی پر کفر کا حکم بھی نہ لگایا جائے تو یہ تو حق اور باطل مکس ہو جائے گا، پتہ نہیں چلے گا حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ مثال کے طور پہ مرزا کو ہی لے لیں، اگر اس کی تکفیر نہیں کی جاتی، لوگ کیا سمجھیں گے یہ بھی مسلمان ہے اور وہ بھی مسلمان ہیں، یعنی مرزا کو ماننے والے بھی مسلمان اور نہ ماننے والے بھی مسلمان۔ اسی طرح کوئی اور کفریہ کلمہ بولتا ہے یا نظریہ اپناتا ہے، لوگ یہ سمجھیں گے یہ بھی مسلمان اور وہ بھی مسلمان، جبکہ رب ذوالجلال کہتا ہے لا تلبسوا الحق بالباطل، حق اور باطل کو نہ ملاؤ۔ اب اگر کفر کا حکم بیان کرنے کی بھی اجازت نہیں تو رب یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ حق اور باطل کو نہ ملاؤ؟ حق باطل الگ الگ کیا جائے گا تو وہ اسی صورت میں کیا جائے گا کہ باطل کو بتایا جائے کہ وہ باطل ہے۔ اب اس پر دلیل کیا ہے کہ ہم اس سے کافر کہہ رہے ہیں یا تکفیر کی جا رہی ہے؟ قرآن مجید کی آیت ہے، رب ذوالجلال فرماتا ہے وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ
वमा यजहदु बिआयातिना इल्लल काफिरून। अल्लाह फरमाता है कि इसी तरह हमने अनज़लना इलैकल किताब, महबूब आप की तरफ किताब उतारी, फल्लज़ीना आतैनाहुम, पस वो लोग जिन्हें हमने अता की किताब, युमिनून बिही, वो इस किताब के साथ ईमान लाते हैं, वमिन हाउलाए मन युमिनु बिह, और कुछ इनमें ऐसे हैं जो इस पर ईमान लाते हैं, वमा यजहदु, और आगे अल्लाह फरमाता है वमा यजहदु बिआयातिना, हमारी आयतों का इनकार नहीं करते, इल्लल काफिरून, मगर काफिर। तो रब्बे ज़ुल जलाल ने ये हुक्म लगा दिया कि जो आयतों का इनकार करे वो होता है काफिर। अब गांधी साहब खुद कह रहे हैं कि ख़त्म नबुव्वत पर कुरान बोल रहा है मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम, और साथ कहते हैं वक़्त होता तो मैं इसकी तफसीर भी करता। इसको कुरान मजीद ने इस कदर खूबसूरत अल्फाज में बयान किया है कि इसकी तशरीह का मौका होता तो मैं आपको दिखाता कि कुरान क्या करता है। उसने बयान किया है कि रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सील ऑफ द प्रॉफिट्स, यानी जैसे आपने किसी चीज़ को बंद कर दिया, मोहर लगा दी, अब कोई सवाल ही नहीं है। नबी तो जब मिर्ज़े ने नबुव्वत का दावा कर दिया तो मतलब मा काना मुहम्मद उनका उसने इनकार कर दिया। और ये कुरान की आयत सूरह अनकबूत की है, आयत नंबर 47। रब्बे ज़ुल जलाल फरमाता है वमा यजहदु बिआयातिना इल्लल काफिरून, कि हमारी आयतों का इनकार सिर्फ काफिर करते हैं। तो आयत का इनकार जब हो गया तो साबित हो गया वो काफिर है। अब ये बात ठीक है कि बंदा कुफर का हुक्म नहीं लगा सकता, तो ये हम नहीं उसकी तकफीर कर रहे, खुद अल्लाह कर रहा है। आलिम सिर्फ बताता है, तकफीर अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तरफ से ही होती है। और अगर कहें कि ये बताना ही नहीं तो फिर बहुत से अहकाम हैं जो काफरों के अलग हैं, मुर्तद्दीन के अलग हैं। मुर्तद का हुक्म है, नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, बुखारी की हदीस है, मन बद्दल दीनहु, कि जो अपना दीन तब्दील करे, फ़क्तुलूहु, उसको कत्ल कर दो। बुखारी और मुस्लिम की और दीगर कुतुब की रवायत है कि जो दीन तब्दील करे उसको कत्ल कर दो। और जो दीन तब्दील करता है वो कौन होता है और उसके बारे में क्या हुक्म दिया जाता है रब्बे ज़ुल जलाल की तरफ से। अल्लाह फरमाता है मन कफ़र बिल्लाहि बादा ईमान ही, कि जिन्होंने इनकार किया अल्लाह का ईमान लाने के बाद, इल्ला मन उकरेहा, मगर ये कि वो मजबूर हो। मजबूरी में कलमा कुफर बोलता है तो उसको काफिर नहीं कहा जाएगा। मजबूरी में बोले वक़ल्बुहु मुतमइन्नुम बिल ईमान, इस हाल में कि उसका दिल ईमान के साथ मुतमइन हो। वलाकिन मन शरह बिल कुफ्र सदरन, लेकिन वो बंदा जो दिल खोल कर कुफर करे वाज़े, फ़अलैहिम गज़बुन, अल्लाह फरमाता है उनका गज़ब है, मिनल्लाहि, अल्लाह की तरफ से, वलहुम अज़ाबुन अलीम, वलहुम अज़ाबुन अज़ीम, उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। अब यहाँ पर कहा गया कि जिसने कुफर किया ईमान के बाद, तो अगर उसका दिल मुतमइन है तो ठीक, अगर दिल मुतमइन नहीं तो वो काफिर है। अब जब मुफ्ती हुक्म लगाएगा तो उस बंदे से पूछेगा, दूसरा हालात नज़र आएंगे कि आया इसको मजबूर किया गया था, ये मजबूर था या नहीं था। ये सारी वजाहत के बाद मुफ्ती सिर्फ हुक्म बयान करेगा, लगाया हुआ अल्लाह की तरफ से है। बहरहाल यहाँ कहा गया कि जो मुर्तद हो जाए वो काफिर हो जाता है। अब मुर्तद बंदा जब काफिर है तो नबी अलैहिस्सलाम फरमाते काफिर को कत्ल किया जाए। आप कहते किसी की तकफीर ना करें। जब तकफीर नहीं करेंगे तो शरीयत के इस हुक्म पर अमल कैसे किया जा सकता है। बहरहाल इन आयात बय्यनात से पता चलता है कि जो बंदा इनकार करता है वो काफिर होता है और उससे सज़ा दी जा सकती है।
یہ بجا ہے تکفیر اللہ ہی کرتا ہے، مفتی صرف اس کو آگے بیان کرتا ہے، اور اگر کہیں بیان بھی نہیں کرنا تو پھر یہ قرآن کس لیے آیا؟ علماء کرام اللہ کے نبیوں کے وارث ہیں، الانبیاء ورثۃ الانبیاء، العلماء ورثۃ الانبیاء۔ نبی جس طرح اللہ کے نائب ہیں، وہ اللہ کے حکم کو آگے بیان کرتے ہیں، تو اب سلسلہ نبوت تو بند ہے۔ اب وہی کام علماء نے کرنا ہے کہ جو اللہ نے حکم لگائے ہیں وہ آگے بیان کرنے ہیں، اور آپ کہتے ہیں یہ کرنے کا حق ہی نہیں ہے، تو پھر علماء کا نبیوں کے وارث ہونے کا مطلب کیا ہے؟ وہ کس اعتبار سے نبیوں کے وارث ہیں؟ بہرحال ان آیات سے پتہ چلتا ہے کہ اس نے جب انکار کیا تو کفر ہو گیا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ کہتے ہیں اللہ کے علاوہ کوئی تکفیر نہیں کر سکتا، تو سیدنا صدیق اکبر نے ہی اپنے تخت حکومت پہ آنے کے بعد سب سے پہلے تو انہی لوگوں پر ارتداد کی وجہ سے انہیں قتل کیا گیا، منکرین زکوٰۃ اور منکرین ختم نبوت کو۔ کیا صدیق اکبر کو پتہ نہیں تھا کہ یہ حکم اللہ کے علاوہ کوئی نہیں لگا سکتا؟ انہیں پتہ تھا کہ حکم ٹھیک ہے اصل اللہ ہی تکفیر کرتا ہے، لیکن جو اللہ کے نائب نبی ہوتے ہیں یا نبیوں کے جو نائب ہیں علماء ربانیین، وہ اس حکم کو آگے بیان کر کے اس پر عمل کرنے کا حق رکھتے ہیں، اسی لیے صدیق اکبر نے ان مجرموں کو مارا، ورنہ آپ کے بنائے گئے قاعدے کے مطابق تو 1400 سالہ امت جن لوگوں پر تکفیر کا وہ سارے غلط تھے، حتیٰ کہ حضرت ابو بکر صدیق بھی نعوذ باللہ اور ان کے ساتھ جتنے صحابہ تھے وہ سارے غلط تھے۔ کیا قرآن صرف 14 صدیوں کے بعد غامدی صاحب کو سمجھ آیا، صدیق اکبر کو سمجھ نہیں آیا، یا دیگر جمہور صحابہ کو سمجھ نہیں آیا؟ قرآن کہتا ہے وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ جو مومنوں کی راہ چھوڑ کے دوسری راہ پہ چلتا ہے، اللہ فرماتا ہے وہ جدھر پھرے ہم اس سے پھرا دیتے ہیں، وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور اس سے جہنم پہنچائیں گے جو برا ٹھکانہ ہے۔ تو آپ 1400 سالہ امت کی راہ کو چھوڑ کر ایک الگ راہ اختیار کر رہے ہیں، اور قرآن نے اس کا فیصلہ فرما دیا کہ جو امت کی راہ چھوڑ کے الگ راہ اختیار کرتا ہے اس کا ٹھکانہ کہاں پر ہے؟ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں من شذ شذ فی النار، جو جماعت سے الگ ہوا وہ جہنم میں گیا۔ تو پوری امت کا اس پر اجماع چلا آ رہا ہے کہ جو کفر کرتا ہے اس کے لیے کفر کا حکم بیان کیا جائے۔ آپ کہتے ہیں اللہ کے سوا کسی کو حق نہیں، تو کیا 1400 سالہ امت گمراہ تھی اور آپ صحیح راہ پہ آ رہے ہیں؟ اللہ رب العزت عمل اور سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔